زیادہ تر لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم تو بڑے لمبے عرصے سے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات غور کرنے کی یہ ہے، حدیث کریمہ کا مفہوم ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا گیا کہ رزق حرام کے کھانے سے بنی ہوئی خون کی بوند اگر جسم کے اندر موجود رہتی ہے تو انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو ہم اپنے رزق کو چیک کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو ہمارے پیٹ میں رزق حرام ہو، ہمارے پیٹ میں حرام کی لقمہ پڑا ہوا ہو، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو ہم اس پر خاص دھیان دیں، اس پر خاص خیال رکھیں۔ ایک بات یہ کہ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم حرام کمائی کمائیں گے تو ہم زیادہ پیسے والے ہو جائیں گے اور ہمیں رزق کی فراوانی زیادہ ہوگی، ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مقدر کا جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، چاہے آپ حرام طریقہ اختیار کریں یا پھر آپ حلال طریقہ اختیار کریں۔ اللہ نے جو مقدر لکھا ہے وہ بن کر کے رہے گا، وہ مل کر کے رہے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا میرے آقا نے کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں، ماں کے شکم میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کر اس کی عمر بھی لکھ دیتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے۔ اب یہ لکھا جا چکا ہے کہ انسان کو کتنا رزق ملنا ہے اور انسان کی عمر کتنی ہوگی، یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو اس بارے میں انسان کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ رزق حرام تلاش نہ کرے، رزق حلال تلاش کرے۔ اگر وہ جو اس کا مقدر ہے وہی اس کو مل کر کے رہے گا، اگر وہ حرام کمائی کمائے گا، اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا اور غیر مناسب کام کرے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، لوگوں کے حق مارے گا، پھر بھی اس کو وہی ملے گا جو اس کے نصیب کا لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کو راضی کرے گا، رزق حلال کمائے گا، اچھے طریقے سے روزی روٹی کمائے گا، لوگوں کو حق نہیں مارے گا، پھر بھی اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے جب سے حرام کام چالو کیا ہے، یہ 2 نمبر کام کر کے یہ بڑا امیر بن گیا، یہ بڑا پیسے والا بن گیا، یہ راتوں رات امیر ہو گیا۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ اگر اس نے رزق حرام نہ کمایا ہوتا، اس نے غلط کام نہ کیا ہوتا اور یہ اچھے کام کرتا، اچھے طریقے سے رزق حلال کماتا، اللہ کو راضی کرتا، پھر بھی یہ اتنا ہی امیر ہو جاتا جتنا امیر یہ رزق حرام سے ہوا ہے، کیونکہ اس کی یہ مقدر کا تھا۔ تو مقدر لکھا جا چکا ہے، اللہ نے مقدر لکھ دیا ہے، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے بندے کو کہ اپنے مقدر کو وہ چاہیں تو حلال طریقے سے حاصل کرے اور وہ چاہیں تو حرام طریقے سے حاصل کرے۔ یہ اختیار اللہ نے بندے کو دیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ ذہن اور عقل دی ہے کہ ہم اپنے مقدر کو، ہمارا جو مقدر ہے، ہمارا جو نصیب ہے، جو ہمارے نصیب کی روزی روٹی ہے، ہم اس کو چاہیں حرام طریقے سے حاصل کریں یا پھر اچھے طریقے سے رزق حلال کما کر اس کو حاصل کریں۔ یہ ہمارا مقدر ہمیں مل کر کے رہے گا۔ طریقہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، تو اس کے مطابق انسان راستے چن سکتا ہے، اچھا راستہ بھی چن سکتا ہے اور غلط راستہ بھی چن سکتا ہے۔ جو لوگ زیادہ تولتے ہیں، مال میں ملاوٹیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ انسان کے نصیب اس کو مل کر کے رہتا ہے، اگر وہ اس کی جگہ صحیح تولیں گے، لوگوں سے دھوکہ نہیں کریں گے، پھر بھی ان کا نصیب ان کو مل کر کے رہے گا۔ تو یہ ہماری غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ رزق حرام سے بندہ زیادہ پیسہ کما لیتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ رزق حلال میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی کشادگی رکھی ہے اور اس کے بڑے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ رزق حرام جب بندہ کماتا ہے تو اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور جب بندہ مسلسل گناہ